برائڈ اور گروم کیک کا شرعی حکم. یہاں اکثر شادیوں میں کھانے کے بعد برائڈ اور گروم کیک کاٹا جاتا ہے, یعنی دولہا دلہن کیک. کیک کی نئی قسم آئی ہے جسے دولہا اور دلہن ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے ہیں. کیا یہ کیک کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ سعید عبد القادر, افغانستان. ارے بھائی افغانستان میں بھی اس طرح شروع ہو گیا ہے. بھائی دولہا دلہن کیک کھلائیں ایک دوسرے کو, کلفی کھلائیں, آئس کریم کھلائیں, سیب کھلائیں, یا وہ ایک دوسرے کو جناب ڈانٹ کھلائیں, یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن یہ کھلے عام جو کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے کیک کھلا رہے ہیں, تو یہ ایک کھلے عام کرنا یہ بے حیائی ہے نا. اس میں مرد بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں, تو یہ بے حیائی ہے, بےہودگی ہے. وہ بند کمرے میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کا اظہار کریں نا, ساری دنیا کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ اور ساری دنیا کے سامنے تو بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, بند کمرے میں ایک دوسرے کو گالیاں دے. یعنی وہ دولہا دلہن جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو نکاح کو سادہ کریں اور یہ رسومات ترک کر دینی چاہیے. دولہا مردوں میں بیٹھے اور دلہن خواتین میں بیٹھے. یہ رسومات وہیں ہوتی ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے, یعنی بے پردگی اس کا لازمی جزو ہے. دولہا دلہن اگر لوگوں کے سامنے, مثال کے طور پر سب مرد ہیں تو یہاں دلہن کیا کر رہی ہے, اور اگر سب خواتین ہیں تو ان زنانیوں میں دولہا کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ تو یہ حیا کے خلاف چیز ہے, اس لیے ان رسومات کو ختم کر دینا چاہیے. ان کو کیک کھلانا ہے تو بند کمرے میں جا کے کھلائیں یا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کھلائیں اور محبت کا اظہار کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تہذیب کے دائرے میں. لیکن یہ جو اسٹیج پہ ہو رہا ہوتا ہے یہ چھچور پنا ہے, یہ کوئی بھی عزت دار آدمی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. منگیتر سے بات چیت کرنا, ملنا جلنا کیسا ہے؟ منگیتر سے فون پہ بات چیت کرنا, ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے جبکہ دونوں رشتہ دار بھی ہوں؟ ممتاز احمد, مستونگ بلوچستان سے. جی بالکل جائز نہیں ہے. منگیتر کا مطلب بیوی نہیں ہوتا. ہاں اتنی بات کسی اجنبی جگہ آپ کی کہیں منگنی ہو گئی ہے یا بات طے ہو گئی ہے, وہ تو منگنی کی رسم اسلام میں ہے ہی نہیں. خیر کہیں بات طے ہو گئی تو اتنی بات کرنے کی گنجائش ہے کہ جس سے آپ, اجنبی لوگوں میں شادی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے, کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے. تو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو فون پہ اس حد تک بات کی جا سکتی ہے جس سے اتنا اس کو سمجھ لیا جائے کہ بھئی اس کی ترجیحات کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے میری بیوی دیندار ہو, باپردہ ہو, نمازی ہو, تو اس سے اتنی بات براہ راست پوچھ لی جائے کہ بھئی یہ دیندار ہے, نمازی ہے بھی یا نہیں ہے. یا بعض لوگ کو اور کوئی ترجیحات ہوتی ہیں ان کی, وہ چاہتے ہیں گھر میں خدمت گزار ہو, کام کاج ہو, تو مرد یہ چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اس سے بات کر کے پوچھوں کہ یہ میری ماں کی خدمت بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی. بعض لوگوں کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں بھئی ہمیں ایسی بیوی چاہیے جو ہماری ماں کی خدمت کرے. لوگ تو کہہ رہے ہیں میں اس سے براہ راست پوچھ لوں. تو ایسی کوئی ضروری بات ہو تو اس کے کرنے کی گنجائش ہے, جو دوسروں سے پتہ چلانا مشکل ہو تو وہ کبھی کبھار, وہ بھی یعنی کبھی کبھار کیا, ایک آدھ دفعہ فون پہ جو گپیں لگائی جاتی ہیں اور منگنی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے اب تو ہم میاں بیوی بننے والے ہیں, اب تو جو جتنی مرضی گپیں لگائیں, ڈیٹے ماریں, بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور تجربے کی بات یہ ہے, جو لوگوں کے حالات سامنے آئے ہیں نا, ان سے تو تجربہ ہوا ہے کہ اس طرح کے رشتے شادی کے بعد زیادہ پائیدار ہوتے نہیں ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں. اکثر ایسی شادیاں, اکثر میں نہیں کہہ رہا 100%, اکثر ایسی شادیوں میں بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ ناکام ہوتی ہیں. کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون داخل ہیں؟ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ محمد شہزاد ملتان سے. دیکھو انسان کے اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی بیوی داخل ہوتی ہے. یعنی اہل بیت, بیت کہتے ہیں گھر کو, اہل میں نے والے, گھر والے, گھر والوں میں تو سب سے پہلے بیوی ہے. جس آدمی بیوی کے ساتھ جس شہر میں رہتا ہے نا, وہ اس کا گھر کہلاتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے ساتھ آپ جس شہر میں رہیں گے وہ آپ کا گھر نہیں کہلائے گا. آپ کا گھر شریعت میں وہ ہے جہاں بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کراچی میں تھے, آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ لاہور میں رہنا شروع کر دیا, تو اب آپ جب کراچی آئیں گے تو سفر والی نماز پڑھیں گے, لاہور جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے, اس لیے کہ آپ کی بیوی لاہور میں رہتی ہے. تو اسلام میں بیوی کو اتنی ویلیو دی گئی ہے کہ بیوی جہاں آپ کے ساتھ رہے گی وہ آپ کا اصل گھر کہلائے گا. اس میں آپ 1 منٹ کے لیے بھی آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے, آپ مسافر نہیں کہلائیں گے. تو اور قرآن میں بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ حجاب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں, اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے
کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، نبی کی زوجات کو اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی کے گھر والیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے بالکل، اور تم سے ہر طرح کی میل کچیل کو اللہ دور کر دے. یعنی روحانی جو بھی گندگی ہے اللہ اس کو تم سے بالکل دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک صاف بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو قرآن میں یہاں بھی اللہ نے اہل بیت امہات المومنین کو اہل بیت کہا ہے. تو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق ہی انسان کی زوجہ ہوتی ہے، اور وہ نبی کی وہ زوجہ جن کو قرآن میں اللہ نے ہماری مائیں کہا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اللہ نے فرمایا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو جن کو اللہ نے ہماری مائیں کہا ہے تو وہ تو ہمارے نبی کی سب سے پہلے گھر والی ہوئی نا. یعنی ہمارے نبی کے گھر میں ہمارے نبی اگر روحانی باپ ہیں تو آپ بتاؤ آپ کے جو جسمانی باپ ہوتے ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں، جو آپ کی جسمانی ماں ہیں، وہی تو ان کی اصل گھر والی ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ اس گھر کا جز بنے ہیں. تو اسی طرح روحانی جو ہمارے باپ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری روحانی مائیں ازواج مطہرات، تو جو روحانی مائیں ہیں وہی روحانی باپ کی گھر والی ہیں. تو یہ ایک عجیب پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اہل بیت سے نبی کی ازواج ہی کو نکال دیا ہے لوگوں نے. یہ بہت بڑا جرم ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا صریح انکار ہے. یہ تو کفر معلوم ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ امہات المومنین کو اہل بیت سے خارج کر دیا جائے. جمعہ کے وقت دکان کھولنے کا حکم. جمعہ کے دن نماز کے وقت دکان بند کرنا ضروری ہے یا پھر دو بندے الگ الگ وقت میں نماز پڑھ کر دکان کھلی رکھ سکتے ہیں؟ سید اسد علی انڈیا سے. سید اسد علی صاحب، ایسا نہیں ہے کہ دو بندے الگ الگ نماز پڑھ لیں. نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے، سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو اس لیے جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کھولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے. کاروبار بند کر دیں، دونوں بھائی تمیز سے جا کے نماز پڑھیں. اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، نماز پوری ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر کاروبار دوبارہ کھول دو، اللہ کی روزی تلاش کرو. تو یہ غلط ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں ایک جائے دوسرا آئے، یہ صحیح نہیں ہے. کھانے کے بعد کیا پانی پینا سنت ہے؟ کیا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے؟ محمد مستقیم کراچی سے. دیکھیں، سنت کا مطلب دینی سنت تو بہرحال نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے قول سے بھی ثابت اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے. لیکن اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے. آپ نے جو کی روٹی کھائی، اب یہ تو نہیں کہ جو کی روٹی کھانا دین کی سنت ہے. آپ نے گدھے کی سواری فرمائی تو اب یہ تو نہیں کہ گدھے پہ سوار ہونا سنت ہے. آپ جا رہے ہیں جناب دوسرے ملک جا رہے ہیں اور گدھے پہ سوار ہو کے کہ جی نبی تو خچر پہ یا اونٹ پہ سوار ہوئے تھے. تو اسی طرح کھانے کے بعد پانی پینے کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے، اور آپ کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے میں صحت کو نقصان ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر نیچر کے خلاف کبھی نہیں چلتے. پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ قول کیا ہے اور نبی کا عمل کیا ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پیا کنویں کا تازہ، اور پھر فرمایا کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. تو کھجور ہی کھانا تھا اس وقت، اس کے بعد پانی بھی پیا آپ نے. قول سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی. تو پتہ چلا یہ کھانا، ہوا، پانی تینوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تبھی تو 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ قول ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کھانا پانی ساتھ ساتھ ہے. قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. تو بظاہر یعنی 100% تو نہیں، اشارہ بہرحال مل رہا ہے. لیکن یہ جو حدیث میں ہے نا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، اسی سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا ہے، یا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ جب ہے جب کھانا 1/3 کھایا جائے اور 1/3 سانس کے لیے جگہ چھوڑی جائے اور 1/3 پانی کے لیے. آج جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، وہ اپنی جگہ درست ہیں. وجہ اس کی ہے کہ کھانے میں آپ نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، صرف پانی پینے میں کر رہے ہیں. کھانا آپ اپنے کلچر کے حساب سے کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کے بجائے اس کو پھوڑنا کہتے ہیں. کھا نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے.
اور پانی بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد پی رہے ہیں، تو جگہ ہوتی نہیں ہے، وہ پانی پینے سے اور پھول کے وہ تباہی بن جاتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی، پھر وہ مختلف کھانچوں میں وہ آپ کی انتڑیوں میں گھس جاتا ہے کھانا، اور پھر جو تباہیاں بربادیاں پھیلاتا ہے، پھر ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ پھٹا جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آج حضرت فلاں دامت برکاتہم یا فلاں صاحب آج اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو وہ اپنی حماقتوں سے کوچ کیے ہوتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال تو کھانے کے بعد جو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں پانی نہ پیو، وہ آج کے کھانے کے حساب سے کہتے ہیں کہ آپ پھوڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اگر جو حدیث میں جس طرح سے کھانے کا حکم دیا گیا بہت تھوڑا سا کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے حضرات کو کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں اور بڑی لمبی عمریں ان کی، نہ ان کو بدہضمی ہوتی ہے اور کھانے کے بعد ہی پانی کا اصل مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ رسک نہ لیں، کھانا کھائیں اور پانی 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پئیں، اس سے ہضم اچھا ہوگا، کیونکہ آج وہ سنت کے مطابق کھانا بہت کم کھا نہیں سکتے، اتنا تھوڑا آج کل لوگ، وہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میڈیکل سائنس کی بات ہے، وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہے نا، وہ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں تو گرم پانی پئیں، بوائل، یعنی گرم سے مراد ٹیمپریچر ہو، قہوے والا پانی نہیں ہوتا، ایک کپ جیسے قہوے کی طرح، چائے کی طرح اس گرم گرم پانی کو پی لیں۔ تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ بھی دوسروں پہ ہی ہے، لیکن خود بھی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ہضم اچھا ہوتا ہے اس سے اور ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو اگر پانی پینا ہی ہو آپ نے تو یعنی گرم پانی پی لیا کریں، اس سے ویٹ نہیں بڑھے گا، لیکن یہ باریک لوگوں کے لیے نہیں ہے، دبلے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ موٹے لوگوں کے لیے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے۔ تو محمد مستقیم صاحب سمجھ گئے۔